السلام علیکم ناظرین، دا لاسٹ مسٹریز یعنی گمشدہ اسرار کی ایپیسوڈ نمبر 10 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق گفتگو کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کس طرح سے آج تک تاریخ میں کئی ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کی گمشدگیاں ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آپ لوگوں کے دلچسپ کمنٹس اور آراء مجھے پڑھنے کو ملے، اور برمودا ٹرائی اینگل میں ہونے والی ان گمشدگیوں کے بارے میں ہم کھوج لگانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم برمودا ٹرائی اینگل جیسی اور بھی مزید جگہوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل سے ملتے جلتے اسی طرح کے واقعات بحر الکاہل میں پیسیفک اوشن میں ایک اور جگہ بھی ہو چکے ہیں، جسے ڈریگنز ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل میں پھیلے اس سمندر کی حدیں جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپائن جزائر کے گوام کے درمیان واقع ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے کو جاپانی لوگ مانو اومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے، اور اسی وجہ سے شاید اس علاقے کو دی ڈیولز ٹرائی اینگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیولز ٹرائی اینگل پر تحقیق کرنے والوں میں ایک مشہور نام چارلس برلٹس کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں لکھتے ہیں کہ 1952 سے لے کر 1954 تک جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں، اور ان میں گمشدہ ہونے والے افراد کی کل تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن اس ڈیولز ٹرائی اینگل میں وہ جہاز بھی خود ایک معمہ بن کر رہ گیا، یعنی وہ جہاز بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو ایک خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ اس معمے کو حل کرنے کے لیے جاپان گورنمنٹ نے جو جہاز بھیجا تھا، وہ جہاز ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، اور اس میں ہر طرح کے ایکوپمنٹس اور ایمرجنسی آلات موجود تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ جہاز گم ہو گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جاننے سے پہلے ہم ایک اور علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیولز ٹرائی اینگل کے بعد ایک اور علاقہ جس کا نام آپ لوگوں میں سے بہت ہی کم لوگوں نے شاید سنا ہو، جسے الاسکن ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ سمندری پانیوں کی بجائے اس خشکی پر پھیلے ہوئے وسیع و عریض علاقے کا بیشتر حصہ گھنے اور گہرے جنگلات اور اس کے علاوہ ایکسٹریم ٹھنڈے اور سرد علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں مہینوں تک اندھیرا طاری رہتا ہے۔ ناظرین، یہ علاقہ امریکہ کی ریاست الاسکا میں موجود ہے۔ الاسکا امریکہ کی وہ ریاست ہے جس کی آبادی سب سے کم ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا کے نارتھ پول یعنی قطب شمالی کے قریب ترین واقع ہے۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 6 مہینے تک دن اور 6 مہینے تک رات رہتی ہے، اور ناظرین حیرت انگیز طور پر یہی وہ علاقہ ہے جہاں پچھلے 20 سال میں تقریباً 16,000 کے قریب افراد بغیر کسی نام اور نشان کے، یعنی بغیر نام و نشان چھوڑے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ سن کر اگر آپ حیران ہو رہے ہیں تو ابھی ٹھہریے، کیونکہ آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد آپ کی حیرانی کی اور گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین، الاسکا ٹرائی اینگل کے بارے میں بھی لوگ کم ہی جانتے تھے، لیکن 1950 میں یہاں امریکہ کی آرمی کا ایک جہاز اپنے 47 مسافروں کے ساتھ غائب ہو گیا، جس کو امریکہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ نے مل کر تلاش کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن وہ نہیں ملا۔
اس کے بعد ایک اور مشہور واقعہ جو الاسکا ٹرائی اینگل میں پیش آیا سن 1972 میں، ایک پرائیویٹ جیٹ جس میں امریکہ کے کانگریس مین ہیل بوگز سوار تھے، الاسکا ٹرائی اینگل سے فلائی کرتے ہوئے غائب ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس میں اس جہاز اور اس کے گمشدہ مسافروں کو ڈھونڈنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی گئیں، لیکن نہ ہی وہ جہاز ملا، نہ اس کا پائلٹ اور نہ ہی کوئی مسافر۔ اس جہاز میں ایمرجنسی ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا جو کہ امریکن سینیٹر کی وجہ سے نصب کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی نہ ہی وہ ایمرجنسی ٹرانسمیٹر ملا اور نہ ہی کوئی اور سراغ۔ ناظرین، 50 سویلین جبکہ 40 ملٹری جہازوں نے 39 دن تک مل کر 32,000 مربع کلومیٹر کے بڑے علاقے پر ریسکیو اور سرچ آپریشن کیا، لیکن بالآخر انہوں نے اس معمے کو معمہ ہی چھوڑ دیا۔ ناظرین، ایک کینیڈین شہری جیرلڈ ڈی بیری بھی اسی طرح کی ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کا حصہ تھے۔ جیرلڈ ڈی بیری ایک پیشہ ورانہ اور سرچ اینڈ ریسکیو میں مہارت اور مکمل طور پر ٹریننگ رکھنے والا آدمی تھا۔ وہ اپنے کوارڈ بائک پر، جو کہ 4 پہیوں والا ایک بائک ہوتا ہے، اس پر الاسکا کے جنگلات میں سرچ کے لیے گیا، لیکن وہ بھی حیرت انگیز طور پر غائب ہو گیا۔ ناظرین، جیرلڈ ڈی بیری ان لوگوں میں سے تھا جسے مکمل طور پر ٹریننگ دی گئی تھی کہ جنگلات میں اور پہاڑوں میں کیسے سخت ترین موسم میں اور مشکلات کے باوجود سروائیو کرنا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جیرلڈ ڈی بیری کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ ناظرین، جیرلڈ کی گمشدگی کے بعد مختلف ٹیموں نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، سراغ رساں کتے بھی لائے گئے، لیکن کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی بو یا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یوں لگا تھا کہ جیسے جیرلڈ ڈی بیری کا اس دنیا پر وجود ہی نہ ہو۔ لیکن ناظرین، اس واقعے کے 1 سال کے بعد ایک ہائیکر کو اچانک ہی ایک بائک نظر آیا جو کہ برف میں ایک جگہ کھڑا تھا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ وہ جیرلڈ کا ہی کوارڈ بائک ہے۔ اس تلاش کے بعد امید کی ایک کرن جاگی اور دوبارہ سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا گیا، لیکن کئی میل تک جاری رہنے والے اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے بعد بھی جیرلڈ کا کوئی اتا پتہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ناظرین، الاسکا ٹرائی اینگل امریکہ کی اسٹیٹ الاسکا میں موجود ہے، لیکن یہ جگہ انتہائی ہیبت ناک پہاڑوں اور گھنے جنگلوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، لوگ اور گاڑیاں وہاں ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور نہ ہی ان کا پھر کوئی ملبہ یا کوئی لاش وغیرہ آج تک کسی کو ملی۔ ناظرین، اب تک ہم نے 3 ایسے مختلف علاقوں کو دیکھا جہاں پر اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہو چکے ہیں۔ ان تینوں علاقوں میں سے کچھ سمندر پر جبکہ کچھ خشکی پر موجود ہیں، لیکن ان گمشدگیوں کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور آخر وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے؟ ناظرین، ان سب واقعات کی ممکنہ وجوہات جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں ایک حدیث مبارکہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں، جسے جامع ترمذی میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک بات بیان کی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بات تم سے بھی بیان کروں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کچھ لوگوں کے ساتھ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ طوفان کی وجہ سے وہ کشتی راستہ بھٹک گئی اور پھر ان کا گزر کسی ایک جزیرے پر ہوا۔ اس جزیرے پر انہوں نے ایک ایسی رینگنے والی چیز کو دیکھا جس کے بال بہت زیادہ تھے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں کچھ نہ بتاؤں گی، ہاں البتہ اس جزیرے پر ایک آدمی ہے جو تم کو بتائے گا اور تم سے پوچھے گا۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پانی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں بھرا ہوا ہے اور پانی چھلک رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کہ جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے وہاں پھل آیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاؤ کیا وہ مبعوث ہو گئے؟
ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں تیزی سے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس نے زور سے چھلانگ لگائی، یہاں تک لگا کہ قریب ہے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ہے اور وہ مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان ہونے والی گمشدگیوں کو اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں گے اور جانچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان گمشدگیوں میں کیا راز چھپے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے آراء اور اپنے سوالات سے کمنٹس میں ضرور اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ شکریہ۔